یزید لعین نے اپنی چھڑی سے حضرت امام عالی مقام، یہ تمام ہمارے مورخین نے لکھا ہے، امام ذہبی نے لکھا ہے، البدایہ والنہایہ نے لکھا ہے، حموی نے لکھا ہے، دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ اپنی چھڑی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے مبارک رخساروں پر مارنے لگا، ایسے چھڑی اوپر مارنے لگا۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دربار میں، یزید کے دربار میں بیٹھے تھے، اور یزید کے حلیف تھے، یزید کے ساتھی تھے۔ اس وقت اس معرکہ کرب و بلا میں یزید کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن جب دیکھا کہ یہ پلید جو ہے وہ چھڑی مار رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے مبارک رخساروں پر، مبارک دانتوں پر، تو ابو برزہ اسلمی سے رہا نہ گیا۔ آپ دیکھیں نا، ایک محبت تھی نا، محبت رسول، اور پھر وہ مدینے کا منظر پورا سامنے آ گیا کہ کہاں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نواسوں کو اپنی گود میں بٹھا کر کبھی ماتھا چومتے تھے، کبھی رخسار چومتے تھے، کبھی ہونٹ چومتے تھے، کبھی دندان مبارک چومتے تھے، تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بدبخت رک جاؤ جہاں تم چھڑی مار رہے ہو۔ وہاں میں نے مصطفیٰ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، جہاں تم چھڑیاں مار رہے ہو وہاں پہ میں نے اپنے رسول کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کیفیت تھی اس وقت کہ اس کے اپنے جو ہے وہ اس کو چھوڑ چکے تھے۔ حضرت زینب کبریٰ نے پھر کھڑے ہو کر کہا کہ یزید، تم یہ سمجھتے ہو کہ میدان کرب و بلا میں تم نے ہمیں شکست دے دی ہے اور تم فاتح بن گئے ہو؟ یاد رکھو کہ یہ جو چند لمحوں کی فتح ہے یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ نام میرے جد کا رہے گا یا اس کی عطرت کا رہے گا، تمہارا نام ختم ہو جائے گا، تمہارا نام ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا تمہارا نام، تمہارا ظلم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تم حرف غلط کی طرح جو ہے وہ تاریخ سے مٹ جاؤ گے۔ دنیا جو ہے وہ تمہارا نام اچھے طریقے سے کبھی بھی نہیں لے گی، اور میں دیکھ رہی ہوں، میرا ویژن یہ دیکھ رہا ہے، میرا ذہن یہ دیکھ رہا ہے کہ آنے والی تاریخ اور آنے والی نسلیں جو ہیں وہ صرف ہمیں ہی یاد کریں گی۔ یہ ظلم مٹ جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، یہ ظلم جو ہے وہ مٹ کر رہے گا، یہ ختم ہو کے رہے گا۔ آج تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے کربلا کے میدان میں نواسہ رسول اور عطرت رسول کے مردوں کو ختم کر کے تم نے رسول کی اولاد کو مٹا دیا ہے، یہ کبھی بھی نہیں۔ میرے رب نے رسول کو فرمایا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر، میرے رب نے میرے جد کو خیر کثیر عطا کیا ہے، اور اللہ نے تمہیں ان شانئک ھو الابتر کا خطاب دیا ہے کہ دم کٹا تم ہو، تو ہوگا، نسل تیری ختم ہوگی، حسین کی نسل ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں پہ انا اعطیناک الکوثر سے مراد جو ہے وہ اولاد فاطمہ ہے، حسین ہے، حسن ہے، یہ خیر کثیر ہیں جن کو قرآن مجید نے کوثر کہا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہوگا، بے نام و نشان ہوگا۔ اے میرے نبی، تم جو ہے وہ بے نام و نشان نہیں ہوگے۔ نقشبندیوں کے سربراہ خواجہ عبداللہ احرار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ میدان کرب و بلا میں امام حسین کا صرف ایک بیٹا امام زین العابدین بچا۔ امام حسین کی اولاد میں سے مردوں میں صرف ایک بیٹا بچا، اور وہ تھے امام زین العابدین۔ آپ فرماتے ہیں کہ یزید کے 15 بیٹے تھے، 5 بیٹیاں تھیں، 15 بیٹے تھے، 5 بیٹیاں تھیں، لیکن میں نے ماوراء النہر سے لے کر میں نے دلی تک کا سفر کیا ہے، میں جگہ جگہ پہ گیا ہوں، میں نے شہر شہر کی سیر کی ہے،
لیکن میں نے یزید کی اولاد کا کوئی ایک فرد بھی کہیں نہیں دیکھا، مجھے جہاں نظر آئے حسین کی اولاد سے ہی سید نظر آئے مجھے یہاں پر۔ میں ماوراء النہر سے لے کر دلی تک کا جو میرا سفر ہے، جگہ جگہ پر مجھے حسین کی اولاد نظر آئی۔ کوئی ایسا شہر نہیں تھا جس میں مجھے سید اولاد حضرت امام عالی مقام کی جو ہے وہ نظر نہ آئی ہو۔ تو میں سمجھ گیا کہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا تھا انا آتیناک الکوثر، یہ خیر کثیر اللہ نے حسین کی صورت میں، حسن کی صورت میں رسول اللہ کو عطا کیا، اور ان کی نسل کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور ان کے دشمن کثرت تعداد میں ہونے کے باوجود 15 بیٹے جس کی ہوں، دنیا میں نام و نشان جس کی اولاد کا نہ بچے، تو اب تر اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ بے نام و نشان اور کون ہو سکتا ہے؟ جن کی آگے نسلیں ختم ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں، مٹ جائیں، وہ اب تر ہوا کرتے ہیں، اور جن کی نسلیں خدا چلاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان کو خیر کثیر عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت خواجہ عبداللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سفر کے دوران سمجھ آیا کہ خیر کثیر کا کیا مطلب ہے اور ابتر کا کیا مطلب ہے، کہ قرآن مجید میں یہ جو ارشاد فرمایا گیا کہ انا آتیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، اور اس سے ہمارے مفسرین نے جہاں اور معانی لیے ہیں، حوض کوثر لیا ہے، دیگر لیا ہے، اس میں یہ بھی لیا ہے کہ ہم نے آپ کو فاطمہ کی صورت میں خیر کثیر عطا فرمایا ہے، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قاسم مر گئے، ابراہیم مر گئے، آپ کے بیٹے جو ہیں وہ ختم ہو گئے، آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ یہ مشرکین مکہ نبی آپ کو کہہ رہے ہیں ہم نے تو فاطمہ آپ کو عطا کی ہے، فاطمہ کی اولاد آپ کو عطا کی ہے، آپ کیسے بے نام و نشان مر سکتے ہیں؟ جس کو فاطمہ اور اس کی اولاد مل گئی، اللہ نے اسے خیر کثیر عطا فرما دیا۔ عبداللہ احرار فرماتے ہیں یہ خیر کثیر ہے، یہ حسن خیر کثیر ہے، یہ حسین خیر کثیر ہے، یہ زینب خیر کثیر ہے۔ اور ادھر یزید کے 15 بیٹے جو اب تر ہیں، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ مروان جو ظلم کرنے والا تھا اور جو اصل تھا ان تمام کا، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ نے اگر نام و نشان زندہ رکھا ہے تو حسین کا نام زندہ رکھا ہے، اور حسن کا نام جو ہے وہ زندہ رکھا ہے۔ اس تناظر میں جب آپ دیکھیں تو آج نبی کے ایک بیٹے نے، ایک فرزند رسول نے پوری دنیا میں، اور آپ کی اولاد نے پھر پوری دنیا میں اس مشن کو جو ہے وہ بڑھایا، اور اس مشن کو جو ہے وہ رسول اللہ کا مشن سمجھ کر لوگوں تک پہنچایا۔ آپ نے ہمیشہ آپ نے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو ختم نہیں فرمایا، کبھی بھی ختم۔ اس پریشانی کے عالم میں بھی آپ ہمیشہ اللہ کی عبادت فرمانے والے تھے۔